أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں الراسخون فی العلم کا تذکرہ تھا، وہ لوگ جنہیں اللہ جل شانہ نے پختہ اور مضبوط علم سے نوازا، جو لوگ اپنی عقل استعمال کرنے کے بجائے مشتبہات یعنی وہ آیات طیبات جن کا مطلب مفہوم معنی عام فام نہیں ہے، انہیں محکمات وہ آیات جن کا مطلب معنی مفہوم عام فہم ہے کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ یہ پختہ علم والے لوگ اپنے علم پر ناز نہیں کرتے، اپنے علم پر انہیں اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کے منتظر رہتے ہیں اور خداوند قدوس کے حضور باوجود علم کے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان پاک باز لوگوں کی دعاؤں کا تذکرہ آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ہے، اور وہ دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ اللہ نے جنہیں پختہ علم سے نوازا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، ہمیں ہدایت سے نوازنے کے بعد سیدھا رستہ آپ نے دکھا دیا، اب کہیں ہم اپنے علم یا عقل کو استعمال کر کے الٹے رستے کی طرف نہ چل پڑیں۔ ہمیں ہدایت سے نوازا ہے تو ہماری انگلی پکڑ کر اپنی قدرت سے ہمیں اسی ہدایت والے رستے پر ثابت قدم رکھیے۔ رستہ ہدایت والا ہو تو منزل اللہ کی رضا اور اس کی ذات پاک ہے۔ اے اللہ ہمیں جس طرح آپ نے ہدایت کا رستہ دیا اس کی منزل بھی نصیب فرما دے، اپنی ذات اور اپنی رضا نصیب فرما دے۔ یہ علم والے اپنے علم پر مغرور نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ اللہ جل شانہ سے استقامت کے لیے حق پر ڈٹنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور مزید اللہ کے فضل کے طلبگار رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی کسی کوتاہی کی وجہ سے زندگی بھر کی کمائی ہوئی جمع پونجی ضائع نہ ہو جائے، اور یہ سیدھے رستے پر چلنے کے بعد کہیں ٹیڑھے رستے پر نہ چل پڑے۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک تاریخی جملہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کسی کو ولی مت کہو، اس لیے کہ جب تک کوئی زندہ رہتا ہے امکانات بہرحال رہتے ہیں، خدا نخواستہ کہیں راہ حق سے پھسل نہ جائے، خدا نخواستہ کہیں کسی گمراہی کا شکار نہ ہو جائے، البتہ خاتمہ بالایمان کی فکر رہے، اور جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے ولایت اور سارے مرتبے اس کے لیے ہیں۔ بہرحال اہل علم کی دعا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب اہل علم اتنے فکر مند ہوتے ہیں، حق کے لیے حق پر استقامت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خطرہ محسوس کرتے ہیں کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، تو ہم جیسے کمزوروں کو اس دعا کی کس قدر ضرورت ہوگی، کس قدر ضرورت ہوگی۔ اس لیے
تسلسل سے بارگاہ رب العزت میں جھولی پھیلائی جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیرنا مت، ہمیں ہدایت سے نوازنے کے بعد ہمیں دوبارہ گمراہی کی طرف مت جانے دینا۔ انسان پہ ہم خطرہ میں رہتا ہے کہ کہیں راہ حق سے بھٹک نہ جائے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیں۔ تو غور کریں ہمیں اس دعا کی کس قدر شدید ضرورت اور محتاجی ہے۔ اہل علم اللہ نے جنہیں مضبوط علم سے نوازا، ان کی مزید دعائیں ہیں، ہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے اپنی رحمت عطا فرمائیں۔ ہبہ کا لفظ ہے، ہبہ کہتے ہیں بلا عوض کسی کو کوئی چیز دینا، بلا عوض کسی کو کوئی چیز دینا۔ زمین کی خرید و فروخت ہوتی ہے، کوئی بیچنے والا، کوئی خریدنے والا، کوئی راہ خدا میں وقت، وہاں ایک لفظ ہبہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ زمین فلاں کو ہبہ کر دی، مطلب بغیر کسی عوض بدلے کے دے دی۔ اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے اور بطور ہبہ کے مانگنی چاہیے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کی رحمت مانگی جائے، ہمارا علم اس قابل نہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کی نعمتیں عنایتیں مانگی جائیں، بس آپ اپنی عطا سے بغیر کسی ہمارے عمل کے بدلے کے ہمیں نواز دیں۔ حقیقت یہی ہے کہ کہاں ہمارے عمل اور کہاں ہمارا اخلاص اور کہاں ہمارے عمل کا مکمل ہونا کچھ بھی تو نہیں، محض اللہ کی عطا ہے، اس کی طرف سے ہبہ ہے، اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ یہی دعا مستقل وظیفہ ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی تو دیکھیے کیا ایمان افروز جملہ اللہ جل شانہ کو مخاطب بنا کر علم والوں نے بولا، انک انت الوہاب، انک انت الوہاب، اے اللہ آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ جب اس دعا کا اہتمام ہو اور انک انت الوہاب کا جملہ تکرار کے ساتھ توجہ اور دھیان کے ساتھ بار بار بولا جائے گا تو ایمان میں کتنی ترقی ہوگی، یقین میں کتنا اضافہ ہوگا، اور خود اللہ کی بندگی پر کتنا فخر ہوگا، اور بندہ مزید مانگنے والا بنے گا۔ بندہ وہی ہے جس کی جھولی پاک پروردگار کے حضور ہر وقت پھیلی رہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا طالب اللہ سے ہو۔ انک انت الوہاب، انک انت الوہاب۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔